سے دعا کے آداب کے بارے میں ذکر کر لیتے ہیں ہم، جو ہمارے پاس کچھ ٹائم بچا ہے۔ آداب دعا میں سے ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آئے، اور ایک جنگ حنین میں ایک شخص تھے ابو عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحابی تھے۔ ان کو ان کے گھٹنے میں ایک بہت زور کا تیر لگا، اور جب ان کا نکالا گیا تھی تو بہت زیادہ بلیڈنگ ہو رہی تھی اور خون روک نہیں پا رہا تھا۔ تو وہ صحابی پریشان تھے، تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی کے پاس جاؤ اور کہو کہ میرے لیے دعا کریں، جن کا نام ابو عامر تھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی ہے، ان کا یا رسول اللہ ابو عامر کو بہت تکلیف ہے، اسے خون بند نہیں ہو رہا، آپ دعا کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا اور پھر اس بندے کے لیے دعا مانگی، ابو عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے۔ تو پتہ چلتا ہے کہ وضو کرنا دعا سے پہلے بہتر ہے، آداب میں سے ہے۔ کوئی انسان وضو کی حالت میں نہیں ہے تبھی دعا مانگ سکتا ہے، اور پھر دعا انشاءاللہ قبول ہوگی۔ لیکن اگر وہ ایک ایکسٹرا اس پہ چیری آن ٹاپ ڈالنا چاہتا ہے کہ قبولیت کے مزید چانسز بڑھ جائیں، تو وضو کی حالت میں ہو تو وہ دعا مانگے بہتر ہے۔ اسی طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی جمرات کو مارتے یا دعا استسقاء کے لیے نکلتے اور دعا کرتے تو اپنی قبلے رخ ہو کے اپنی چادر کو پھیلا دیتے، یا جب بھی سعی کرتے صفا سے مروہ اور مروہ صفا، تو پھر جب ایک کمپلیٹ کرتے تو پھر قبلہ کی طرف ہو کے دعا مانگتے۔ تو قبلہ رخ بھی ہونا یہ بھی دعاؤں کے آداب میں سے ہے، دعا کی شرط نہیں ہے، آپ کہیں بھی بیٹھ کے دعا مانگ سکتے ہیں، لیکن آداب میں سے ہے، ٹھیک ہے، یہ جو کہ آپ کی دعا کی قبولیت کو مزید بڑھا دیتی ہے۔ اسی طرح سے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ہمارا رب بہت حیا والا ہے، اس کو حیا آتی ہے کہ جب کوئی اس کا غلام، اس کا بندہ ہاتھ اٹھا کے اس سے دعا مانگے اور وہ ہاتھ خالی لٹا دے، تو اللہ تعالیٰ کو حیا آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی انسان کے ہاتھ خالی نہیں لٹاتے، وہ بڑی بزرگی اور حیا والے ہیں۔ امیجن کریں ایک فقیر شخص آپ سے عاجزی سے ہاتھ اٹھا کے مانگ رہے ہیں، ہم جو کہ خود فقیر ہیں اور غریب ہیں اور بالکل ناکارے ہیں، نہ ایمان ہے نہ کچھ ہے ہم میں، ہمیں بھی ترس آئے تو اور ہم کچھ نہ کچھ دے دیتے ہیں اسے کہ اس نے ہاتھ پھیلائے میرے سامنے۔ تو جو مالک الملک ہے اور بادشاہوں کا بادشاہ ہے، اور جسے خزانے اتنے کہ اندازے ہی کوئی نہیں، اس سے جب اللہ کوئی انسان ہاتھ اٹھا کے دعا مانگتا ہے، تو اور اللہ کی بھی نے کہا کہ اللہ کو حیا آتی ہے کہ وہ ان ہاتھوں کو خالی لٹا دیں، تو اس لیے وہ خالی نہیں لٹاتے اور اس کو لازمی کچھ نہ کچھ دیتے ہیں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھوں کو اپنے کندھوں کے برابر اٹھاتے اور اپنے ہاتھوں کی جو ڈائریکشن تھی وہ اپنے چہرے کی طرف کرتے ہیں۔ His palm hand used to face his face، ٹھیک ہے، صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی طرح سے دعا شروع کس طرح کرنی چاہیے؟ توبہ استغفار سے۔ سب سے پہلے اپنے گناہوں سے توبہ مانگنی چاہیے۔ آپ سلیمان علیہ السلام کو دیکھ لینا، انہوں نے کیا دعا مانگی؟ رب اغفر لی وہب لی ملکا، یا اللہ مجھے معاف کر دے اور مجھے ایسی سلطنت دے جیسی تو نے آج تک کسی کو نہیں دی۔ کیونکہ جیسے ہی انسان نے اپنے گناہوں سے توبہ مانگی، اللہ نے اس کی گناہوں کو معاف کر دیا اور اللہ سے راضی ہو گیا۔ اب اللہ راضی ہے، اسے جو مرضی منوا لو۔ اور فوراً سے اللہ سلیمان نے کیا دعا کی؟ یا اللہ مجھے معاف کر دے، رب اغفر لی۔ اور پھر دعا اللہ کی شان، مطلب سبحان اللہ، دیکھیں ایک شخص ہے وہ کسی لاکھ پتی سے کچھ مانگتا ہے تو وہ لاکھ میں یہ کچھ تھوڑا مانگے گا نا، لیکن ایک شخص جو کہ پریزیڈنٹ کے پاس جائے، جس کے پاس جو بہت رچ بھی ہے اور اس کے بزنس بھی ہے، سب کچھ ہے اس کے پاس، تو وہ اسے کہے مجھے میرے ادارے کے لیے 20 روپے چاہیے مجھے، سو شرم نہیں ہے یہ کہ کس سے مانگ رہا تو نا؟ تو جتنا انسان کا سٹیچر ہوتا ہے اتنی بڑی دعا مانگنی چاہیے۔ کسی بادشاہ کے پاس آپ جائے کہیں گے مجھے 200 روپے چاہیے تھے، میں آپ کے پاس لے آیا، انسان مناسب نہیں لگتا۔ تو جب اللہ رب العالمین کے سامنے انسان دعا مانگے، اور تو چھوٹی چھوٹی دعا بھی مانگنی چاہیے اللہ کے سامنے، کیونکہ وہ ہر چیز کو پورا کرنے والا ہے، کیونکہ ہم اسی کے محتاج ہیں، لیکن انسان بڑی سے بڑی دعا بھی مانگے تو اپنے دعا کے جو سٹینڈز ہیں ان کو بھی ریز کر لیں۔ سلیمان علیہ السلام نے کیا دعا مانگی؟ ان سے جو غلطی ہوئی، کیا غلطی ہوئی کہ گھوڑے کی وجہ سے ان کی نماز میں ڈیلے ہو گئی، and he was fascinated by the horses، ٹھیک ہے، تو انہوں نے کیا؟ رب اغفر لی وہب لی ملکا، یا اللہ مجھے معاف کر دے اور مجھے اب تو نے معاف کر دیا، مجھ سے راضی ہو گیا ہے اور میرے گناہوں کو نیکیوں بدل دیا ہے، تو مجھے ایسا ملک دے جیسے تو نے آج تک کسی کو نہیں دیا۔ اور اللہ تعالیٰ نے دعا قبول کی اور دیا ان کو ایسا ملک، ٹھیک ہے۔ تو اسٹارٹ بائی میکنگ استغفار، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے استغفار سے پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ پہ حمد و ثنا، اللہ تعالیٰ کی تعریف اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود پڑھنا۔ ایک صحابی آئے اور انہوں نے آتے ہی ہاتھ اٹھایا اور دعا مانگنا شروع کر دی، یا اللہ مجھے یہ دے، یا اللہ مجھے وہ دے، جیسے ہم لوگ یا اللہ پاس کر دے، یا اللہ یہ پیسے دے، یا اللہ رزق دے دے،
کوئی حمد و ثنا اور درود. تو اللہ کی نے کہا کہ عجلت، تو نے جلدی کی ہے، تو یہ چاہیے تھا کہ اللہ کی تعریف بیان کر، میرے پہ درود پڑھ اور پھر دعا مانگ. علی بن ابی طالب کہتے تھے کہ جو شخص اللہ کے نبی پہ درود نہیں پڑھتا نا دعا سے پہلے، اس کی دعا قبول نہیں ہوتی. So it's very important to praise Allah subhanahu wa ta'ala and to recite and send blessings upon Muhammad sallallahu alaihi wasallam and then make dua. دعا کی قبولیت کی چانسز بہت بڑھ جاتے ہیں جب انسان یہ کام کرتا ہے. اور اللہ کی تعریف بہت ساری دعائیں ہیں، ابھی ہم آگے ذکر کرتے ہیں، چلے میں بھی بتاتا آپ کو انشاءاللہ، ٹھیک ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرنا. اسی طرح سے نیور سے کہ یا اللہ اگر آپ چاہیں تو یہ قبول کر لیں. کبھی نہ کہیں یا اللہ مجھے نہیں دیں، اگر آپ چاہیں تو یہ قبول کر لیں. کبھی ایسا نہ کہیں، کیونکہ حدیث میں آتا ہے لگنے گا کہ کوئی شخص اللہ تعالیٰ کو مجبور تو کر نہیں سکتا. تو کہہ سکتے کہ اللہ اگر ہم نہ بھی جائیں تبھی دینا آپ نے. کوئی شخص اللہ کو مجبور نہیں کر سکتا. اللہ تعالیٰ جو چاہتے ہیں خود کرتے ہیں. تو ڈونٹ سے کہ اگر آپ چاہیں تو قبول کر لیں، یا دعا کرتے ہوئے انشاءاللہ نہیں بولنا چاہیے. کبھی کبھی انسان کے منہ سے نکل جاتا ہے انشاءاللہ کہ نہیں بولنا چاہیے اس کو، ٹھیک ہے. کہ اگر آپ چاہیں. دعا کیسے مانگنی چاہیے؟ ادعوا اللہ وانتم موقنون بالاجابہ. دعا اس طرح مانگو کہ تمہیں یقین ہو وہ قبول ہوگی. اللہ کی نے خود فرمایا، حدیث ہے کہ دعا تم اس طرح مانگو کہ جس طرح تمہیں سچے دل سے یقین ہو کہ وہ قبول ہونی لازمی ہونی. اور اللہ تعالیٰ خود کہتے ہیں کہ انا عند ظن عبدی بی، میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق ہوں، جس طرح مجھ سے وہ گمان کرتا ہے. اور ایک اور حدیث میں آتا ہے اللہ غافل دل سے دعا کبھی قبول نہیں کرتے، ٹھیک ہے. تو یہ چیز. اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگتے ہوئے ریپیٹیشن کرتے ہیں، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ اس پہ تکرار کرو، ریپیٹڈلی پڑھو، کیونکہ تم اللہ سے دعا مانگ رہے ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کوئی سوال کرتے تو ریپیٹڈلی کرتے، 3 دفعہ کرتے. یا جب بھی کوئی اللہ تعالیٰ کی سے کوئی کی حمد و ثنا اور تعریف بیان کرتے اور کچھ مانگنا چاہتے تو اس کو ریپیٹڈلی کرتے، جس کی وجہ سے انسان میں عاجزی اور انکساری بھی بڑھتی ہے اور اللہ تعالیٰ کو بھی یہ چیز پسند ہے، ٹھیک ہے. غافل ہارٹ میں کے لیے اور یقین سے مانگنی چاہیے. میں نے آپ کو حدیث بتا دی، ادعوا اللہ وانتم موقنون بالاجابہ، کہ تم اس طرح مانگو جس طرح تمہیں یقین ہو.